پاکستان کے ساتھ ہیں، ہمارا سب کا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، اور ہم پاکستان کے ہمیشہ جو ہے وہ خیر خواہ ہیں، اور ہر لحاظ سے پاکستان کی ہمیں صحت کے مطابق سارے کام کریں۔ تھینک یو محمد صافی حضرات۔ یہ اس پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ کے مومن خصوصی علی احمد جان صاحب تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اس ایشو میں ان کا بہت چترال سے، اور چترال زیادہ پہلے بتائے کہ یہاں سے، لیکن یہ کہ ہم لوگ وی آر پارٹ آف پاکستان، اور اس کے بعد جو ہے نا چترالی ڈگری اور ان کے سب کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسنگ اور دوسرے فیسلٹیز دیکھیں تو وہاں پہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں، خاص طور پہ جو ہینڈس آن پریکٹسز ہیں اس لحاظ سے ہمارا چترال جو ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جو بچے ہیں ان کے لیے کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے جو شوز اگر آپ یہ ریشو دیکھیں، KPK کے اندر آپ کو 1000 اور چترال ڈویژن 2 ایسے ڈویژن ملیں گے جہاں پر فیمیل نرسز بہت زیادہ ہے۔ 1970 کے بعد سے ان کا پاس ہوا تو میرے سے ڈاکٹر کفایت اور ہمارے بھائی میرے دوست قیوم احمد بھائی نے رابطہ کیا، تو اسی دن میں نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ انسان پہ ایک بہت بڑی آفات آ گئی تھی کرونا کی شکل میں۔ تو یہی ہمارے جو نرسنگ اسٹاف تھا، انہوں نے اس ملک کے ساتھ، ان عوام کے ساتھ جس طریقے سے ہمارے بھائی نے کہا کہ بغیر تنخواہ سے انہوں نے دن رات محنت کر کے اس ملک کا ساتھ دیا اور اس قوم کا ساتھ دیا، اور اسی طریقے سے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، چائنا جا رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈومیسائل نہیں مانگا جاتا۔ یہی بچے چائنا کے لیے لاسٹ ٹائم ہمارے فیڈرل منسٹر قادر پٹیل کی پریس کانفرنس تھی کہ 12,000 بچے ہمارے میڈیکل کالجز 12,000 بچے پڑھنے کے لیے یعنی میڈیکل اسٹوڈنٹس، تو وہ بچے یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر راستے بند کر دو گے تو وہ بچے کہ جو ابھی آپ کوششیں کر رہے ہیں سندھ گورنمنٹ سے، اور آپ کی مرتضی وہاب صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں کہ کتنی ہمیں امید ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو پرائیویٹ نرسنگ ایسوسی ایشن کا جو ایشو ہے، یہاں پرائیویٹ ادارہ میں ہم دنیا کے کسی ملک میں بھی جاتے ہیں، جب وہاں پہ ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اسی علاقے کا آپ کے پاس ڈومیسائل PRC ہونا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے یہ نرسنگ انسٹیٹیوٹ ہے، یہاں ہمیں ہمارے اس ملک کو فائدہ ہوتے ہیں، ہمیں نرسز یہاں سے ملتے ہیں، اور ہر مشکل دور میں یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے چیف منسٹر سندھ صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، محترم مرتضی وہاب سے بھی بات ہوئی ہے، کل یا پرسوں سیکریٹری ہیلتھ کو بلایا جائے گا، ان سے بات ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 100% ان کا مسئلہ ریزولو ہو جائے گا۔ سر ہمیں بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں 90% امید ہے، سندھ گورنمنٹ بڑے سنجیدگی سے اس مسئلے کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہمیں یقین دہانی بھی کرائی ہے۔ اب ایک پریس کانفرنس میں اگر ان کا کوئی نمائندہ آ رہا ہے تو یہ اس چیز کا رزلٹ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 دن میں نوٹیفیکیشن ان لوگ واپس لے لیں گے۔ اگر وہ نہیں لیتے تو اس کے بعد ہمارے پاس قانونی جو راستے جو بھی ہوں گے، کیونکہ ہم اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ یہاں پر بچے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یہاں کے بچے باہر ممالک جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ڈومیسائل کی شرائط نہیں ہے، تو کم از کم بچوں کو پڑھنا دیا جائے۔ تو میرے خیال میں گورنمنٹ اس بات کو سمجھیے، اور جو PNC کی پالیسی ہے وہ بھی ان کو پتہ لگ گیا ہے، تو تمام چیزیں ہم نے جمع کرا دی ہے، تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے 2 دنوں میں یہ رزلٹ آ جائے گا انشاءاللہ۔ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جو یہ خاص طور پہ آپ کے سندھ کے نمائندے بھی آئے ہیں جنہوں نے آگے آپ کی بات کو بڑھایا ہے، اور چیف منسٹر صاحب اور خاص طور پہ مرتضی وہاب صاحب سے بھی بات ہوئی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا احتجاج ہے، جو آپ کی ریکویسٹ ہے فلفل ہو جائے گی انشاءاللہ؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت سے پرزور امید رکھتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی متعصبانہ جو ہے نا، تعصبانہ یا اس طرح سے نا صوبائی، رنگ، مذہب، نسل، یعنی کسی طرح سے بھی کبھی وہ برتری وہ چیزیں نہیں رکھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ برابر ہے، کیونکہ یہ چاروں صوبوں کا جو ہے وہ وفاق کی حکومت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم پر امید ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی ہوئی ہے، لیکن ہمارے پرائیویٹ اداروں میں ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلی پرائورٹی صوبہ سندھ کی ہے، کیونکہ ہم
ना मरना और यहीं पर ही हमारी पैदाइश है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि यहाँ के बच्चे हैं यहीं सेटल हों, नहीं होते तो हमें दूसरे सूबों की इजाज़त जो है वो दी जाए, टोटल किसी भी सूबे पे पाबंदी ना लगाई जाए। ये है सेक्टर की बात नहीं कि प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी जाके अपना हम लोग एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया एक ग्लोबल हो चुकी है, हम कहीं और भी जाके तालीम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंसेस प्राइवेट सेक्टर खुद बियर करता है, गवर्नमेंट नहीं देता। जहाँ कोटे की बात है तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर में नर्सिंग स्कूल्स मौजूद हैं, हर DHQ लेवल में है, हर बड़े हॉस्पिटल्स के साथ है, जिनमें 100 सीट्स हैं, 200 सीट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो BS पॉलिसी है इससे हम लोग बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि जो दूसरे BS प्रोग्राम चली है DPT फॉर्म D, उसमें ये पॉलिसी नहीं है, तो सिर्फ BS नर्सिंग में क्यों? और उसके अलावा जो है हम कहीं भी जा सकते हैं, अगर ये बिग सिटीज़ है यहाँ पे हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लाहौर में, कराची में, तो हम आ सकते हैं, हम पाकिस्तानी हैं, कौन हमें रोकेगा? और अगर किसी ने हमारी बात नहीं मानी तो हम कोर्ट जा सकते हैं। 50 ईयर्स से मैं इस नर्सिंग के प्रोफेशन में हूँ। आगा खान को 15 ईयर्स दिए हैं मैंने अमेरिका को दिए हैं, मैंने कनाडा में काम किया है, मैंने इंग्लैंड में काम किया है। मैं देखें अब सारा कुछ छोड़ छाड़ के मैं पाकिस्तान में आई हूँ, सिर्फ ये कि इन बच्चों को जो है मेरी जो है एजुकेशन इन तक भी पहुँचे, मेरी नॉलेज इन तक पहुँचे। ये बच्चों को मेरे हज़ारों लाखों स्टूडेंट मेरे गिलगित में चले गए पढ़ के मुझसे यहाँ से ही, और मेरे हर जगह पे KPK में हैं मेरे स्टूडेंट, बलूचिस्तान में हैं। और मैं चाह रही हूँ कि जितना भी हम स्कॉलरशिप भी देते हैं बच्चों को, जितना भी इनके साथ कर सकते हैं हम इनके लिए करते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं, CPR की ट्रेनिंग देते हैं, डायबिटीज़ पे ट्रेनिंग देते हैं, और जितना मेरे पास नॉलेज है मैं